حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی، جب قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتے تو قرآن شریف کھول کے پہلے ہونٹوں سے چومتے، پھر آنکھوں سے لگاتے اور پھر قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا ہر طریقہ مبارک ہے، جہاں عمل کا موقع ہو غنیمت سمجھ کے عمل انسان کرے تو اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 105، آیت نمبر 46، سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراة وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراة وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، دیگر انبیاء کرام کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراة، جو اپنے سے پہلے گزری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل کی کتاب دی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراة تھے، اور انجیل تصدیق کرنے والی کتاب تھی اس سے پہلے گزری ہوئی تورات کی کتاب کی، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور انجیل بھی ہدایت اور واعظ کا ذریعہ تھا تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل کے پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ فیصلے کریں ان احکامات کے مطابق جو اللہ نے انجیل کے اندر ان کا نزول فرمایا تھا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون پہ فیصلہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں عیسیٰ بن مریم اور انجیل 7 تورات کا ذکر فرماتے ہیں۔ عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے بمعنی سردار اور بابرکت آدمی کے۔ مریم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے زیادہ عبادت کرنے والی عورت۔ انجیل کا معنی ہے خوشخبری، تورات کا معنی ہے شرعی علوم، زبور بھی آسمانی کتاب تھی، اس کا معنی ہے علامت اور نشانی۔ قرآن کا معنی ہے بار بار تلاوت کی جانے والی کتاب، قرات سے ہے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور تورات کو عبرانی زبان میں، انجیل کو سریانی زبان میں، اور زبور کو یونانی زبان میں نازل کیا۔
تمام آسمانی کتابیں تھی برحق ہیں، مگر قرآن کریم کے ذریعے تینوں کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے پہلے دیگر انبیاء کرام کے بعد ان کو بھیجا گیا۔ ان کو جو کتاب دی گئی انجیل، تو انجیل کا معنی ہے خوشخبری۔ انجیل کے اندر اکثر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تذکرہ تھا، ایسے آخری نبی تشریف لائیں گے اور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، پھر ہجرت فرمائیں گے۔ یہ خوشخبریاں اس کے اندر ذکر تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی خوشخبری کا تذکرہ انجیل میں، اس لیے انجیل کو انجیل کہتے ہیں۔ نصارہ اور یعنی عیسائیوں کی کتاب کا نام بھی ہمارے نبی کی وجہ سے موسوم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا تذکرہ پچھلے انبیاء بھی اپنی اقوام میں کیا کرتے تھے۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے تخت پہ بیٹھے مکہ مکرمہ کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، یہ نیچے جو شہر ہے اس کا نام ہے مکہ مکرمہ۔ آخری نبی جو تمام انبیاء کرام کا سردار ہوگا اور آخرت میں ہم سب تمام انبیاء کرام اس کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، وہ نبی اس شہر میں پیدا ہوں گے۔ روایات میں ہے کہ ان کے ساتھیوں نے اصرار کیا، آپ ذرا اپنے تخت کو اس شہر میں اتار دیں، وہ نبی تو بہت زمانہ بعد آئے گا، سب سے آخری نبی ہوگا، اس کا شہر تو ہمیں دکھا دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو وہاں اتارا، اور ایک روایت میں کہ 7 دن وہاں رہے، ایک روایت میں کہ 9 دن وہاں قیام فرمایا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا شہر ہونے کی وجہ سے اس شہر میں روزانہ 500 جانور سلیمان علیہ السلام ذبح کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ اس کی حکومت تو ایسی نہیں تھی، روزانہ 500 جانور اگر ہفتے والی قیام کی روایت کو مد نظر رکھا جائے تو 3500 جانوروں کو اس نے 7 دن میں ذبح کیا۔ اور یہ جانور کسی سے خریدا نہیں تھا، اتنا بڑا نظام اس کے تخت میں موجود تھا۔ پرندوں کا نظام الگ، جانوروں کا نظام الگ، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تخت جب لنگر انداز ہوتا تھا تو سینکڑوں میل پہ محیط ہوتا تھا، اور لکھا ہے کہ 6 لاکھ اس میں خصوصی نشستیں تھیں، عام نشستیں تو اور تھیں، خصوصی سیٹوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اور لکھا ہے کہ 1000 تو اس میں خواص کے گھر تھے، 1000 تخت کے اندر خواص کے گھر ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑا نظام اللہ نے دیا تھا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ جب سفر پہ جاتے، تخت پہ سفر کرتے،
تو کچھ دیگیں تیار کر کے اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتے تھے، شاید راستے میں کہیں کسی کو بھوک لگ جائے، کام آئے۔ اور ایک دیگ اتنی ہوتی تھی کہ 10 اونٹ بیک وقت اس میں آسانی سے پک سکتے تھے۔ ایک عجیب حکومت اللہ نے دی تھی۔ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور 53 سال کی عمر میں دنیا سے رحلت فرما گئے۔ 22ویں پارے میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جب آتا تھا تو ہمارے تفسیر کے اساتذہ میں سے تھے، وہ آبدیدہ ہوتے اور فرماتے، جوانوں علماء سن لو، جب سلیمان بن داؤد سے دنیا رہ گئی سمجھ لو دنیا وفادار نہیں ہے۔ اس کی دنیا جب رہ گئی، نبی بھی، حکومت بھی، اور حکومت بھی ایسی مثالی حکومت، نہ اس سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ملی اور نہ تا قیامت کسی کو ایسی حکومت ملے گی۔ مگر دنیا سے رحلت فرما گئے، پھر فرمانے لگے، یاد رکھنا جب سلیمان بن داؤد دنیا سے چلے گئے کوئی بھی دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ دنیا سے جانا ضرور ہے میرے پیارو۔ دراصل قرآن کے اندر یہ مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ اور امتوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ہر انسان نے جانا ضرور ہے، کوئی بھی دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اپنی موت کی تیاری کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جماعت اٹھی اور یہ بات پھیلانے لگی کہ جو ایک دفعہ مر گیا دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ یہ بات پھیلنے لگی، امت میں عقیدے کے اعتبار سے فساد آنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرانے کا معجزہ عنایت فرمایا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مشہور ہے یہ سام بن نوح کی قبر ہے، تو آپ ذرا زندہ کرا کے دکھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، قم باذن اللہ، سام بن نوح کھڑے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، بالوں کی سفیدی کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ بال سفید ہو گئے، اللہ یہ میرے بال سفید ہو گئے، فرمائے ابراہیم یہ برکت ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ جب برکت ہے تو پھر تو اور بھی بڑھا دو۔ تو سام بن نوح سے پوچھا یہ کیوں آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں؟ کہنے لگے موت کے بعد جو مراحل ہیں وہ بڑے مشکل ہیں۔ اب آپ سے شکایت یہ ہے کہ میں تو ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھ کے گیا تھا، دنیا سے گزر گیا تھا، احکامات سے نکل گیا تھا، آپ نے مجھے دوبارہ زندہ کرایا، اب دوبارہ احکامات لاگو ہوں گے اور موت کا ذائقہ پھر چکھنا پڑے گا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ اس کے لیے موت بھی آسان فرما، اور دنیا کی زندگی سے جب یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں گیا ہوں تو وہاں ہی رہوں، تو اس کو دوبارہ ابھی موت عنایت فرما۔ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس لیے دنیا میں زندگی بہت محتاط ہونی چاہیے، ایک ایک قدم پہ سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہیں یہ قبر کے لیے آخرت کے لیے خطرہ تو نہیں بن رہا۔ اس طرف دھیان کی بڑی ضرورت ہے۔
جو جس انداز کا بھی رہا دنیا سے رحلت فرما گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آج ہی کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے 22 جمادی الثانی کو۔ کس درجے کے لوگ تھے وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، یہ ہم سب کو دراصل اطلاع ہے کہ ہم سب نے جانا ہے۔ تیاری کی ضرورت ہے میرے پیاروں، اور تیاری کیا ہے؟ یہ قرآن کی مجلس ہے، فرضی نمازوں کے ساتھ اضافی نفلی نمازیں، تہجد، دوابین، تلاوت، خیرخواہی کی بات، شر سے بچنا، جھوٹ، غیبت، سود سے بچنا، نیکی کا رجحان رکھنا، جہاں بھی نیکی کا موقع ہو اس کو انسان غنیمت سمجھے۔ کبھی چھوٹی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ابھی ساتھیوں سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ساتھی فرمانے لگے، ہمارے ساتھ اعتکاف کے دنوں میں آئے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا تو میں نے ناڑا کھول دیا تو سامنے دیکھا میز پہ قرآن شریف موجود تھا۔ میں نے خیال کیا یہ قرآن ہے اور اس کے سامنے اپنے سطر کو میں کھول دوں، نامناسب ہے۔ پھر ناڑا باندھ لیا اور ادھر ادھر دیکھ کے تولیہ اٹھایا اور قرآن پہ رکھا، پھر کپڑے تبدیل کر دیے اور پھر وہ تولیہ اٹھا کے اپنی جگہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں اس دن سے میری طبیعت میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی۔ نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ دل میں ایسی خواہش ہوتی تھی کہ میں نماز پڑھوں، اور کہنے لگے اس دن سے بر وقت نماز پڑھتا ہوں۔ تو مجھے جو سنایا، مجھے کہنے لگے کہ 9 سال ہو گئے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں۔ کبھی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ جہاں بھی نیکی نظر آئی یہ قبر میں کام آئے گی۔ اس لیے قرآن یہی مضمون واضح کرتا ہے کہ انسان کو تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے انبیاء کرام کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو تصدیق کرنے والا تھا تورات جو کہ ان سے پہلے گزری ہوئی کتاب تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، فیہ ہدی و نور، جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور انجیل تصدیق کرنے والی تھی اس سے پہلے گزری ہوئی کتاب تورات کی۔ تورات میں ہدایت اور تقوی والوں کے لیے وعظ کی باتیں تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق اس پہ فیصلے کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم پہ فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خلوص الہیت نصیب فرمائے، اللہ برکتوں کا نزول فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما۔ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، یا اللہ ہمیں علم نہیں، آپ کو علم ہے کہ کب آئے گی۔ یا اللہ باقی زندگی قرآن حدیث کے مطابق آپ کے احکامات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجمع کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس محلے کو، اس مسجد کو قبول فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اگر مغرب کو، کافروں کو دنیاوی نقشوں پہ، مال و دولت پہ فخر ہے، ہمیں قرآن حدیث پہ، مسجد مدرسے پہ 1000 دفعہ فخر ہے، اللہ میں استقامت نصیب فرما۔ مردگان اہل اسلام جتنی بھی رحلت فرما چکے مسلمانوں میں سے، سب کے رشتہ دار، اقربا، تعلق والے،
یا اللہ ان کے چہرے ہمیں یاد آتے ہیں، میرے والدین سمیت یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ وہ آگے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی مقبول حاضری ہم سب کو بار بار نصیب فرما۔ اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، مسلمانوں کے گھر گھر فرد فرد کی حفاظت فرما یا اللہ، تمام غیر مسلموں کو اسلام کی دولت نصیب فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، دین کی ہر شاخ یا اللہ اس میں کام خدمت کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ مدرسے کے لیے جو زمین لی ہے یا اللہ قبول فرما یا اللہ، ہماری مدد فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ جو ساتھی جانی مالی فکری تعاون کر رہے ہیں یا اللہ ان کی جان مال عزت میں برکت نازل فرما یا اللہ، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا أرحم وكرمك يا أرحم وكرمك